بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی یہ آج میں آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی پیارا سورہ علم نشر کا ایک عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ رات کو جو ہے سونے سے پہلے جو ہے وہ سورہ علم نشر کا 21 مرتبہ پڑھنے کا حیران کن عمل ہے، بلکہ یہ میں نے بریکٹ میں بھی لکھ دیا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد زندگی میں کسی دوسرے عمل کی شاید ہی ضرورت پڑے آپ کو، لیکن میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر ہی یہ آپ نے جو ہے وہ ویڈیو دیکھنی ہے، اور ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو لکھی نہیں ہیں میں نے آپ کو زبانی بتانی ہے، تو تب ہی آپ کو پتہ چلے گا اس عمل کا ٹھیک سے، تبھی آپ اس کو کر پائیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، عمل کو جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور کومنٹ میں کوئی بھی اللہ کا نام لکھ دیں، تاکہ آپ کے اس عمل سے جو ہے وہ ویڈیو آگے جائے اور بہت سے لوگ دیکھیں جن کے کچھ مسئلے ہیں جو میں آگے بتاؤں گا، انشاءاللہ وہ سارے مسئلے بھی سولو ہوں گے آپ کی اس نیکی سے۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں آگے جو ہے وہ عمل کی طرف۔ اچھا جی، عمل کا یہ ہے مکمل طریقہ۔ نمبر 1 پہ جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ سورہ علم نشر کے ساتھ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، درود شریف جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے دم کرنے کا جو طریقہ ہے غور سے سنیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 21 پہلے تو آپ کو جو ہے سب سے جو میں بہتر چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، جائے نماز سے بیٹھ کے یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا یہی طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے، جیسے آپ بیڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اور اب لیٹنے لگے ہیں، اس سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 21 مرتبہ سورہ علم نشر پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ جو ہے نا اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں پر جو ہے نا یہ تو بھی میں ایک ہتھیلی دکھا رہا ہوں، آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو ایسے کر کے سامنے اس پہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک آپ نے وہ پورے ہاتھ کو پورے بدن پہ جو ہے نا وہ آپ نے وہ اس کو جو ہے وہ مل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سینے پر جو ہے نا 3 مرتبہ آپ نے پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے 3 مرتبہ، یا پھونک مار لیں یا پھر ایسے جسے کہتے ہیں نا تھٹکارنا، ہلکا سا تھوڑا سا لاب نکلتا ہے اس میں سے، ہلکا سا 3 مرتبہ آپ ایسے کر لیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یہ مکمل عمل میں نے بتا دیا ہے انشاءاللہ جو ہے۔ اب میں آپ کو اس کے جو ہے نا اس سے حاصل ہونے والے جو بڑے بڑے فائدے ہیں وہ میں آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ وہ ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آخر تک دیکھیں آپ ویڈیو کو۔ اچھا، یہ سب سے پہلے میں نے اوپر لکھا ہے عمل کے حیران کن فائدے۔ پہلے نمبر پہ جو ہے نا وہ ہے جس قسم کا اگر کسی پر جو بھی ہے وہ جادو ہوا ہو، جس میں لکھا ہے جس قسم کا اگر کوئی جادو ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کسی پہ جادو ہوا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جادو کوئی ہلکے قسم کا ہوتا ہے، کوئی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا وہ ہیوی ہوتا ہے جو برداشت نہیں ہوتا۔ اکثر جو ہے نا وہ جیسے کسی کو نظر بد بھی لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کو مسئلے ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ جادو بھی ٹوٹ جائے گا، اور وہ کسی بھی قسم کی نظر بد ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی، وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ نمبر 2 ہے۔ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ہے کہ اگر کوئی جسمانی بیماری ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی لا علاج بیماری ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ جو ہے وہ اس عمل کا اتنا یہ فائدہ، اتنا تیز عمل ہے اور اتنا جلالی عمل ہے کہ آپ خود کہیں گے کہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ اپنے جسم میں، اپنی باڈی میں ایک جو انسان ہے فرق محسوس کریں گے خود ہی۔ اچھا جی، نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوگا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ خود دیکھیں گے جیسے لوگوں کو مرگی کے مسائل ہوتے ہیں یا سائیکولوجیکلی مسئلے ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اس عمل کی برکت سے۔ جی، نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت سینے پر دباؤ پڑتا ہے، مطلب سینہ جکڑ جاتا ہے، جنات حاوی ہو جاتے ہیں، اور یہ اصل میں اس پہ جادو کی علامات حاضر مطلب جو ہے نا علامات ظاہر ہو چکی ہوئی ہیں، یہ
تو یہ سب یہ جو ہے نا اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ جیسے رات کو آپ سونے سے پہلے آپ 21 بار یہ پڑھیں گے نا سورہ الم نشرہ، اور 3 بار اولا درود شریف پڑھیں گے، تو یہ آپ اپنے سینے پر جب پھونک ماریں گے تو سینے کی جگڑن بالکل ختم ہو جائے گی، اور جنات بھی جس قسم کے بھی ہوں گے بالکل ایسے فنش ہو جائے گی ہر چیز، اور آپ ایسے اپنے آپ کو ہلکا فیل کریں گے، اور آپ خود یہ محسوس کریں کہ آپ کا باڈی ہے نا وہ بالکل جیسے ایسے جیسے انسان بالکل ہلکا سا نہیں ہو جاتا، ہر چیز اتر جاتی ہے جسم سے، تو ایسے ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کتنا بھی جیسے پرانے جنات ہوتے ہیں یا جادو ہوتا ہے وہ بالکل ایسے فنش ختم ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں نمبر 5 کی طرف۔ اگر آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی اچانک سے مصیبت مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہو، تو یہ عمل کرنے سے اللہ اس کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں آنے دے گا۔ مطلب جیسے لوگ جو ہے وہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا سا، تو اس میں وہ اکثر شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ جی ہم کوئی بھی مطلب کام کرتے ہیں تو اس میں مطلب رکاوٹیں آ جاتی ہیں، مطلب ابھی سوچتے ہی ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ دل نہیں کرتا کرنے کو، تو وہ اور مصیبتیں ایسی آ کھڑی ہو جاتی ہیں، مطلب دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے سوچنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا راستے سے ہٹا دے گا۔ اب نمبر جو ہے وہ نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے بیٹی کا رشتہ دیکھنے جانا ہو تو رات کو یہ پڑھ کر سوئیں، اللہ سب رکاوٹیں دور کر دے گا۔ جیسے ہی جیسے لوگوں کو اپنے بیٹیوں کے رشتوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور وہ رشتہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا کسی بھی قسم کے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب آپ یہ رات کو پڑھ کے سوئیں گے تو صبح جب آپ نے جانا ہوگا انشاءاللہ ساری رکاوٹیں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے بیٹی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم کر دے گا، اور اچھی اور نیک جگہ پہ رشتہ ہوگا۔ اچھا جی، اب نمبر 7 کی جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح اگر کوئی جیسے کوئی تھانہ یا کوئی عدالتی کچہری جو ہے وہ جانا ہو تو رات کو یہ پڑھ کر سوئیں، سب رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جیسے کچھ لوگ ہیں ان کے عدالت میں اور تھانہ وغیرہ میں مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، وہ رات کو یہ سوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح کیا ہوگا، کیسے ہوگا یہ سب، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب آپ یہ عمل کریں گے نا تو آپ کے یہ سوچنے سے پہلے ہی جب اللہ تعالیٰ آپ کی ساری رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ اگر کوئی کیس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ اس کیس میں آپ کو جتوا دے گا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تھانہ کورٹ کچہری میں کہیں بھی، اللہ تعالیٰ تو آپ کو انصاف ملے گا ہر جگہ پہ، اور آپ کی جتنی بھی جو بھی آپ کے نیک مقاصد ہیں وہ آپ کے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ خود دیکھیں گے۔ اب نمبر 8 کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے یا کوئی بھی رقم لینے جانا ہو تو سورہ الم نشرہ کا یہ عمل جو میں نے بتایا رات کو یہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اس عمل کی برکت سے اتنا جلالی عمل ہے، آپ دل میں سوچیں گے، اور یہ میں نے لکھا بھی ہے بریکٹ میں، آپ کو جانا ہی نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود قرضہ یا پیسے خود آ کر دے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ نمبر 9 کی طرف، جو طلبہ علم جو پڑھتے ہیں یا یاد کرتے وقت سبق بھول جاتے ہیں، یا علماء جو ممبر پر بیٹھنے سے گھبراتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، مطلب کوئی بھی ایسی سپیچ ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کانفیڈنس لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے، مطلب کانفیڈنس ہوتا ہی نہیں ہے بالکل ہی، اور طلبہ علم جن کو مطلب ذہنی طور پہ جو اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یاد کر لیں، ایگزامس کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جی صبح ایگزام ہے ہمیں یاد نہیں ہو رہا، جلد بازی میں کیا نہیں ہے، تو آپ یہ عمل کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ جو بھی چیز پڑھیں گے دماغ میں بیٹھنے لگ جائے گی، اور آپ کا کانفیڈنس بھی جو ہے وہ بوسٹ ہوگا۔ اور یہ نیچے میں نے ایک اور لکھا ہے، جو عوام میں جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں ان کے لیے جو عوام میں خطاب کرتے ہوں یا وہ بھی یہ عمل کرے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے حیران کن کمالات۔ جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ تیاری تو کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، ان سے کچھ بولا نہیں جاتا یا وہ بھول جاتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا وہ یہ عمل کریں گے تو ان کو انشاءاللہ شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا، اور وہ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلوائیں گے کہ وہ ایک کانفیڈنس کی زبان ہوگی، وہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ یہ عمل اتنا زیادہ پاورفل ہے۔ نمبر 10 کی طرف، یہ میں نے لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ضروری جسے کہتے ہیں، اس عمل کے ساتھ کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ مکمل جمالی عمل ہے، یہ ہر قسم کی مالی تنگ دستی
ختم کر دے گا بالکل ہی. جب آپ یہ کریں گے نا، جیسے آپ کئی لوگ جو ہے وہ کوئی اور عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب یہ عمل کریں گے نا تو اور کوئی بھی عمل نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ یہ مکمل ایک جمالی اور تیز عمل ہے بہت زیادہ. تو آپ نے جب بھی کرنا ہے تو صرف ایک یہی کرنا ہے، اور آپ خود اس کو آزمائیں. انشاءاللہ آپ کے سارے جتنے بھی میں نے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں وہ سارے معاملات آپ کے حل ہوتے جائیں گے، اور مالی پریشانی ہوگی یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہوگی، جو آپ کے مسائل ہوں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جو ہے نا، نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں. اگر کسی کو سانس کی یا سانس اور دمے کی بیماری ہے، یا دل کی بیماری ہے، آپ کے دل کی شریانیں تنگ ہو گئی ہیں، یا دل سے متعلق کوئی بھی بیماری ہے، یا ابھی دل سے متعلق آپ کو کوئی بیماری لگی نہیں ہے، آپ کو ایک جو ہے وہ وارننگ کے طور پر ڈاکٹر نے کہا ہے، تو آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ آپ جب تک یہ عمل کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اندر ہی اندر سے شفا بخشتا رہے گا. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جن لوگوں کو دمہ بھی ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اندر ہی اندر بغیر کسی میڈیسن کے جو ہے نا وہ شفا ہوتی رہے گی. یہ میں نے ایک جو ہے نا، یہ نمبر 12 پہ یہ چیز جو میں نے لکھی ہے نا، یہ لکھا ہے میں نے اس میں، جو آپ لوگوں کی جو ہے وہ تسلی کے لیے. اگر بیماری تشخیص ہو چکی ہے، مطلب بیماری لگ چکی ہے، اور آپ باقاعدہ دل کے مریض ہیں، تو جو سورہ علم نشرہ کو اپنی روح کا حصہ بنا لے گا، مطلب زندگی کا حصہ بنا لے گا، تو زندگی میں پھر کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. یہ ایک گارنٹی ہے اس چیز کی. جب آپ کو بیماری لگ چکی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مکمل طور پہ دل کے مریض بن چکے ہیں، تو جب آپ سورہ علم نشرہ کا یہ جو میں نے عمل بتایا ہے، اس کو آپ اپنی روح کا، مطلب اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تو آپ کو دوبارہ کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ. نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں. جو یہ عمل کرے گا تو کبھی بھی اس کو فالج کا مسئلہ نہیں ہوگا، فالج کا شکار نہیں ہوگا. اتنا تیز، اتنا اچھا اور بہترین عمل ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی فالج ہو، یا کسی بھی قسم کا جیسے دماغی فالج ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی فالج ہوگا، تو آپ اس کا شکار کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوں گے اس عمل کی برکت سے. نمبر 14 پر چلتے ہیں. اس عمل کو ہمیشہ کرنے والا کبھی مالی تنگ دستی یا محتاجی کا شکار نہ ہوگا. اس قدر جلالی عمل ہے یہ کہ جب آپ کریں گے، آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے کہ کتنے تیز اور حیران کن ہوں گے. اور آپ کی جتنی بھی مالی تنگ دستی ہوگی، اور جو آپ کسی کے محتاج ہوں گے، جیسے آپ کسی سے پیسے پکڑ رہے ہیں، یا آپ کے اوپر کوئی ہے بندہ جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ آپ کی ساری تنگیاں یہ دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں، ساری تنگیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے. نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں. اس عمل کی برکت سے زندگی میں کبھی اس بندے پر جادو نہ ہوگا، اور وہ کبھی بھی پاگل پن کے جیسے دورے پڑتے ہیں، اور کبھی پاگل ہو جاتا ہے انسان، دماغی طور پر انسان وہ ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا وہ مطلب دماغ چلتا ہی نہیں ہے، بالکل بند ہو جاتا ہے، اور وہ باولا ہو کے پھرتا ہے. اس لوگ کہتے ہیں اس کی باولا ہو گیا، اس کو کوئی جو ہے وہ کوئی بات کی سمجھ نہیں آتی، پاگل پن ہو جاتا ہے انسان کو، پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کبھی بھی اس پہ جادو نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کبھی پاگل ہوگا کبھی بھی. نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں. سب سے اہم بات جو ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اس کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا. یہ میں نے نیچے اس کو لکھ دیا ہے، بلڈ پریشر کو ایک ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ اس بندے کو کبھی بھی اس عمل، جب وہ یہ عمل کرنا شروع کرے گا، اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوگا. اور ہاں، اگر کسی کو مسئلہ آلریڈی ہو چکا ہے، تو اگر وہ اس عمل کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، تو اس کا یہ مسئلہ بھی بالکل حل ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر 17 کی طرف بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ چیز ہے. اگر کسی کو پرانی کھانسی ہے، جیسے لوگوں کو 3 4 مہینے کی کھانسی ہو جاتی ہے، بلغم والی ہے یا خشک ہے، تو سورہ علم نشرہ کا عمل کرتے جاؤ، اور سینے پر پھونک مارنی، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، 3 مرتبہ سینے پر یا تھٹکار دیں، یا ویسے سینے پر پھونک مار دیں، اور پانی پر بھی دم کر کے پیتے جاؤ، اور اس کے کمال آپ دیکھتے جائیں گے اپنی زندگی میں. یہ جتنی بیماریاں یہ آپ کی ساری ایسے جائیں گی جیسے کبھی تھیں ہی نہیں. اچھا، جتنی بھی بیماریاں اور مسائل کا تذکرہ جو میں نے کیا ہے، تو اللہ کریم ان سب بیماریوں اور مسائل سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اگر اللہ نہ کرے آپ بتائے گئے کسی مرض یا مسئلے کا شکار ہیں، تو سورہ علم نشرہ اس کا علاج ہے.
جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے وہ اس کا علاج ہے۔ اچھا، اب لوگ یہ اب کچھ جو میرے آڈینس ہے وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ کتنی بار عمل کرنا ہے، کیسے جاری رکھنا ہے؟ تو یہ میں نے لاسٹ پہ اس لیے آپ کو یہ میں نے کہا تھا کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو جو ہے وہ خود بتاؤں گا، تاکہ آپ جب آپ لاسٹ تک دیکھیں گے تب پتہ چلے گا۔ نوٹ میں لکھا ہے یہ ہمیشہ یہ عمل جاری رکھنا ہے آپ نے، اور اس کے جو ہے وہ کمالات جو ہے نا آپ کے جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے آپ خود چیزیں بدلتی ہوئی آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد۔ تو یہ اتنا حیران کن عمل ہے کہ جس بندے کو بھی بتایا ہے نا وہ خود تعریف کرتا ہے کہ واقعی مطلب وہ اب وہ اگر کوئی پہلے دو یا تین جو ہے وظائف بھی کرتا تھا یا جس طرح بھی ہے، اس بندے نے وظائف چھوڑ کے، اس شخص نے وظائف چھوڑ کے صرف ایک اس چیز کو اپنا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت سے لوگوں نے اس کو اپنایا اور جو ہے بہت ہی حیران کن جو ہے وہ فائدے ان کو ملے ہیں۔ تو آپ بھی کریں انشاءاللہ، آپ کے یہ جتنے بھی مسئلے ہوں گے اس میں جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے وہ سارے کے سارے اللہ نہ کرے جو بھی ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے اسی میں۔ تو یہ سارا جو ہے وہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ نوٹ جو میں نے لکھ دیا ہے ہمیشہ یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور اللہ کا کوئی بھی نام لکھ دیں صدقہ جاریہ کی نیت سے، یا کوئی بھی درود ابراہیمی پڑھ کے نیچے ڈن لکھ دیں یا کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اسی کے ساتھ مجھے جو ہے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ وظیفہ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔